تلنگانہ وائس نیوز میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم خبرنامے پر۔ یوم انضمام تلنگانہ کے پیش نظر مجلس کی جانب سے جمعہ 16 سپٹمبر کو بعد نماز جمعہ عیدگاہ میرالم سے ترنگا بائک ریلی نکالی جائے گی۔ صدر مجلس و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے کہا کہ وہ پارٹی کے ارکان اسمبلی، کونسل، کارپوریٹرز اور محبان مجلس کے ہمراہ بائک ریلی میں شرکت کریں گے۔ عیدگاہ میرالم کے پاس مسجد ابو بکر میں نماز جمعہ ادا کی جائے گی۔ وہاں سے تگل کنٹا کے چوراہے تک ریلی نکالی جائے گی اور وہاں جلسہ عام ہوگا جس میں علماء کرام اور مشائخ خطاب کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ 17 سپٹمبر کو فرقہ پرست طاقتیں لبریشن ڈے منانے کا اعلان کر رہی ہے۔ تلنگانہ میں 16 سپٹمبر کو قومی یکجہتی کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ اس دن ریاست حیدرآباد کا انڈین یونین میں انضمام ہوا تھا۔ 1947 عیسوی میں ہندوستان کو آزادی ملی۔ 1948 میں ریاست حیدرآباد انڈین یونین میں ضم ہو گئی تھی۔ اس دن مجلس کی جانب سے یوم قومی یکجہتی منایا جا رہا ہے۔ مجلس کے ایک روزہ تقاریب کے بعد دوسرے دن 17 سپٹمبر کو حکومت تلنگانہ کی جانب سے سرکاری سطح پر قومی یکجہتی تقاریب منعقد ہو رہی ہے جس میں وہ خود بھی اپنی پارٹی کے ارکان اسمبلی و کونسل کے ساتھ شرکت کریں گے۔ مرکزی حکومت نے 17 سپٹمبر کو یوم آزادی حیدرآباد سرکاری طور پر منانے کا اعلان کیا۔ اسی حصے کے طور پر بی جے پی مہیلا مورچہ کی جانب سے آج بائک ریلی نکالی گئی۔ مرکزی وزیر کشن ریڈی نے بائک ریلی کا آغاز کیا جس میں بڑے پیمانے پر خواتین نے حصہ لیا۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ ایک دن پہلے حیدرآباد کا دورہ کریں گے۔ وہ جمعے کی شام شہر پہنچیں گے اور ہفتے کو پریڈ گراؤنڈ میں منعقد ہونے والی تقاریب میں شرکت کریں گے۔ نیم فوجی دستوں کی سلامی لینے کے بعد قومی پرچم لہرایا جائے گا۔ ایل بی نگر پولیس نے منصور آباد کے بی جے پی کارپوریٹر کے نرسمہا ریڈی کے خلاف تلنگانہ میں لوگوں کو پولیس پر حملہ کرنے کے لیے اکسانے کے الزام میں مقدمہ درج کر لیا ہے۔ پولیس کے مطابق کارپوریٹر جو ایک واٹس ایپ گروپ LBNR ڈیولپمنٹ فورم کا کارکن ہے، اس نے منگل کو مغربی بنگال میں بی جے پی مارچ کے دوران ACP رینک کے ایک عہدیدار پر حملے کا ایک ویڈیو دیکھا۔ ویڈیو پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اس نے کمنٹ کیا کہ یہ تلنگانہ ابھی بھی ہونا چاہیے، جس پر اس کے خلاف کیس درج کر لیا گیا۔ آندھرا پردیش میں پولیس نے ایک ایسے چور کو پکڑنے میں کامیابی حاصل کی جس نے دونوں تیلگو ریاستوں تلنگانہ اور AP میں 28 سال میں چوری کی 121 وارداتیں انجام دی تھی۔ وہ مسروقہ مال کو قبرستان میں چھپا دیا کرتا تھا اور وہیں پر رہا کرتا تھا۔ اس چور کی شناخت T سریندر کے طور پر کی گئی۔ وہ بائکس کی چوری اور مخفل اپارٹمنٹس میں چوری کیا کرتا تھا۔ چوری کرتے ہوئے پکڑے جانے سے بچنے کے لیے سریندر کافی احتیاط کرتا تھا۔ چوری کے لیے جانے کے دوران وہ کبھی بھی سیل فون کا استعمال نہیں کرتا اور ہمیشہ ہاتھوں میں دستانے پہنا کرتا تھا۔ اس نے مسروقہ رقم اور زیورات کو چھپانے کے لیے قبرستان کا انتخاب کیا تھا جہاں اس نے ایک گڑھا کھودا رکھا تھا۔ اس گڑھے میں وہ یہ مال رکھتا تھا۔ اس کے مکمل مسروقہ مال کی مالیت 21 لاکھ روپے ہے جس میں مسروقہ زیورات بھی شامل ہے۔ پولیس نے یہ مسروقہ مال ایک قبرستان کے گڑھے سے برآمد کرنے میں کامیابی حاصل کر لی۔ پاکستان کے سابق ICC امپائر اور فرسٹ کلاس کرکٹر اسد رؤف دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے۔ ان کی عمر 66 سال تھی۔ اسد رؤف انٹرنیشنل کرکٹ میں 170 سے زائد میچوں میں امپائرنگ کر چکے ہیں۔ اس میں 64 ٹیسٹ، 49 ٹیسٹ انفیلڈ امپائر کے طور پر، ٹی وی امپائر کے طور پر 15 میچز، 139 ODI اور 28 T20 میچز شامل ہے۔ پاکستان سے عالم ڈار کے بعد کامیاب امپائر کے طور پر شہرت پانے والے اسد رؤف نے بھی IPL میچوں میں امپائر کے فرائض انجام دیے۔ اسد رؤف کے انتقال پر مختلف شخصیات نے اپنے گہرے غم کا اظہار کیا۔ حیدرآباد کے پرانے شہر میں نابالغ لڑکی کا اغوا کر کے اس کے ساتھ اجتماعی طور پر جنسی زیادتی کرنے کا شرمناک واقعہ آج منظر عام پر آیا۔ ذرائع کے مطابق اس مہینے کی 12 تاریخ کو دبیر پورہ پولیس اسٹیشن کے حدود سے نابالغ لڑکی دو نوجوانوں نے کار میں اغوا کر لیا۔ وہ اسے نامپلی میں واقع ایک لاج میں لے گئے جہاں لڑکی کے ہاتھ پر نشہ آور انجیکشن دے کر اسے بے ہوش کر دیا۔ معلوم ہوا کہ نوجوانوں نے اس کے ساتھ 2 دن تک جنسی زیادتی کی۔ بعد ازاں لڑکی کو لا کر چادر گھاٹ علاقے میں نوجوانوں نے چھوڑ دیا اور فرار ہو گئے۔ لڑکی نے گھر پہنچ کر اپنے گھر والوں کو یہ بات بتائی جس پر وہ دبیر پورہ پولیس سے رجوع ہوئے۔ لڑکی کو بھروسہ سینٹر بھجوا دیا گیا اور پولیس اس معاملے کی باریک بینی سے چھان بین کر رہی ہے۔ اتر پردیش کے سرکاری ہاسپٹلز کے نام بندی کے ساتھ اردو زبان میں بھی تحریر کروانے کا حکم دینے پر خاتون عہدیدار تبسم خان کے خلاف
योगी हुकूमत ने कार्रवाई की है। महकमे सेहत की ज्वाइंट डायरेक्टर डॉक्टर तबस्सुम खान को फराइज में लापरवाही बरतने के इल्जाम में मुअत्तल किया गया। वाज़ेह है कि खातून ओहदेदार ने अहकामात जारी किए थे कि सरकारी हॉस्पिटल्स के नाम के साथ मेडिकल ओहदेदारों और मुलाजमीन के नाम और उनके ओहदेबंदी के साथ साथ उर्दू में भी तहरीर किए जाए। उर्दूदान तबका जहां इस इक़दाम पर खुश था, वहीं गोदी मीडिया इसे बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहा था। अब इत्तलात मिली है कि हुकूमत ने इस ओहदेदार को मुअत्तल कर दिया है। डॉक्टर तबस्सुम खान पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने हुक्मनामा जारी करने से क़ब्ल महकमे सेहत के आला ओहदेदारों से मशवरा नहीं किया था और ना ही इसकी क़ब्ल इस वक्त इत्तला दी थी। हिंदुस्तान में जहेज एक वसी पैमाने पर फैली हुई समाजी बीमारी है। बेटियों की शादी गरीब वालिदैन के लिए एक डरावना ख्वाब है। इसकी वजह से इनमें से बहुत से लोगों ने सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक में काम के मौके तलाश किए हैं। दिल्ली की आज़ाद मार्केट के रिहायशी 60 साला बीमार और फौली से मुतासिर अशरफ अली को इतवार को बेहोशी की हालत में वतन वापस लाया गया, जो बेटियों की शादी और जहेज के लिए वालिद की जद्दोजहद की मिसाल है। अशरफ अली सऊदी अरब में वीज़े की मियाद ख़त्म होने और ब्लैक लिस्ट होने की वजह से वतन वापस न आ सके। मफलूज अशरफ अली ने आभा से 500 किलोमीटर दूर जिद्दा में वाक़े भारतीय कौंसल खाने से मदद तलब की, जहां उन्हें हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया। अशरफ अली ने मुख्तलिफ लेबर कैंपों में बावर्ची के तौर पर काम किया, जहां भी मुमकिन हो यौम उजरत पर काम किया और ड्राइवर के तौर पर भी काम किया। अशरफ अली के 6 बच्चे हैं, जिनमें 5 बेटियां हैं। वो अपनी बेटियों की शादी के सिलसिले में काफ़ी फिक्रमंद थे, इसलिए सऊदी अरब में हर वो काम के लिए तैयार हो जाते जिससे उन्हें कुछ रकम मिल जाती। कोरोना के वबाई दौर में इनकी ज़िंदगी में काफ़ी मुश्किलात आई, क्योंकि बगैर किसी मुलाजिमत और ज़राए आमदनी के उन्हें सख्त चैलेंजों का सामना करना पड़ा। इनके रहायशी वीज़ा अकामा की मियाद ख़त्म हो गई और इनके अजर ने इन पर काम के मुकाम से फ़रार होने का इल्ज़ाम लगाते हुए हरूब लगा दिया, जो सऊदी अरब में एक गैर मुल्की वर्कर की ज़िंदगी को मफलूज कर देता है। हरूब स्टेट्स गैर मुल्की मुलाजिमीन की मुल्क से रवानगी को रोकता है और बैंक अकाउंट समेत तमाम रसाई को रोकता है। अकामा की मियाद ख़त्म होने और हरूब लगने के साथ ही बीमार अशरफ अली खुद को मसाइल के जाल में घिर गए और इनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया और इस तरह वो फालिज से मुतासिर हो गए। इनके अहल खाना ने जिद्दा में हिंदुस्तानी कौंसल खाने के परोसा भारतीय मुआवन मरकज़ से मदद तलब की, जो खलीजी ममालिक में अपने शहरियों की मदद के लिए हिंदुस्तानी वजारत ख़ारजा के 24 घंटे हेल्प सेंटर है। हिंदुस्तानी ओहदेदारों नमुरायन मीना और कौंसलेट के रजाकार अशरफ ने तकरीबन 2 महीने काम करके मुख्तलिफ सऊदी हुकूमती इदारों का दौरा किया, ताकि हरूब को मनसूख किया जा सके और हिंदुस्तान वापसी के लिए एग्जिट क्लियरेंस हासिल की जा सके। आखिरकार अशरफ अली को दिल्ली वापस भेज दिया गया। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लिए और बेल आइकन भी दबा लिए, ताकि हमारी हर